ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ضعیف شخص جس کے 5 بیٹے تھے، اس نے اپنی ساری دولت بیٹوں میں تقسیم کر دی۔ اس نے سوچا اب مجھے روپے پیسے کی کیا ضرورت ہے، بقیہ ایام اپنے بچوں کے ہاں گزار لوں گا۔ پہلے وہ اپنے بڑے بیٹے کے گھر گیا اور اس کے پاس رہنے لگا۔ ابتدائی ایام میں تو بڑے بیٹے نے خوب خدمت کی اور کہا آپ کا خیال رکھنا تو میرا فرض ہے، مگر تھوڑے دنوں بعد ہی وہ اپنے باپ سے بیزار ہو گیا۔ اب وہ اس کا ادب بھی نہ کرتا بلکہ کبھی کبھی ان کو ڈانٹ بھی دیتا تھا۔ بوڑھے کو نہ وقت پر کھانا ملتا اور نہ کپڑا۔ آخر بوڑھا بھی اپنے بڑے بیٹے کے سلوک سے تنگ آ گیا اور دوسرے بیٹے کے پاس چلا گیا۔ وہاں بھی ابتدائی ایام اچھے گزرے، پھر دوسرا بیٹا بھی بڑے کی طرح بیزار ہو گیا۔ اس کی بیوی تو اپنے سسر کے ساتھ بدزبانی بھی کرتی اور کہتی کہ ہم پہلے ہی سے مشکل سے گزر بسر کر رہے تھے، اب تم نے بھی آ کر مزید پریشان کر دیا ہے۔ بیچارہ بوڑھا جلد ہی وہاں سے بھی اکتا گیا۔ وہ سب سے چھوٹے لاڈلے بیٹے کے پاس جا پہنچا اور وہاں سے بھی تنگ ہو کر نکلا۔ بیچارے کو کہیں چین نہ ملا۔ سارے بیٹے اپنے والد کو ساتھ رکھنے سے بچنا چاہتے تھے۔ کوئی کہتا میرے اتنے بچے ہیں، تم کو کیسے رکھ سکتا ہوں؟ کوئی کہتا میرا گھر چھوٹا ہے، تو کوئی کہتا میں خود بہت غریب ہوں۔ والد 5 بیٹوں کی خوشامد کرتا۔ اس نے رو رو کر کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں، میرے بڑھاپے اور کمزوری پہ ترس کھاؤ، مگر کوئی بھی پرواہ نہ کرتا۔ ایک مرتبہ 5 بیٹے اکٹھے ہوئے اور سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ کیوں نہ والد کو کسی سکول بھیج دیا جائے۔ وہ روزانہ صبح کو سکول جائے گا اور شام کو اس کو تھوڑی سی روٹی اور جگہ دیں گے۔ والد نے سنا تو بڑی عاجزی کے ساتھ بیٹوں سے کہا مجھے پڑھنا تو آتا نہیں، بوڑھا ہوں، میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہے، مجھے اچھی طرح دکھائی بھی نہیں دیتا، اب میں سکول جا کر کیا کروں گا؟ مجھے کہیں رہنے کو تھوڑی سی جگہ دو اور ایک ٹکڑا روٹی دیا کرو، میں پڑھا رہوں گا۔ مگر ظالم بیٹوں نے والد کی ایک نہ سنی اور گاؤں سے دور ایک سکول میں زبردستی بھیج دیا۔ اگلے دن والد روتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک ضعیف امیر آدمی کا گھوڑا وہاں سے گزرا تو اس نے گھوڑے سے اتر کر پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اسکول جا رہا ہوں، ضعیف العمر اور مظلوم والد نے جواب دیا۔ میاں اس عمر میں اسکول جاؤ گے؟ یہ تو تمہارے گھر میں آرام سے بیٹھنے کے دن ہے۔ مظلوم والد نے اپنی پوری کہانی سنائی تو امیر آدمی نے کہا بڑے میاں اسکول جانے کا خیال تو بیکار ہے، مگر تم غم نہ کھاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک تیلی نکالی اور اس میں کوئی چیز بھر دی، پھر تیلی کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر صندوق کو اچھی طرح بند کر دیا۔ صندوق اس کو دیتے ہوئے اس کے کان میں کچھ کہا۔ ضعیف العمر والد صندوق لے کر خوشی خوشی گاؤں واپس پہنچا۔ بیٹوں نے جو دیکھا کہ والد ایک صندوق بغل میں لیے جا رہا ہے تو سمجھ گئے کہ اس میں ضرور کچھ دولت ہے۔ انہوں نے اپنے والد سے یہ نہ پوچھا کہ تم سکول نہیں گئے، بلکہ سب خاطر تواضع میں لگ گئے، ہر ایک اسے اپنے گھر چلنے کو کہتا۔ پھر انہوں نے والد کو خوب کھانا کھلایا۔ کھانے پینے کے بعد بوڑھے نے کہا میرے بچوں، اپنی جوانی میں نے کچھ دولت جمع کر کے جنگل میں دفن کر دی تھی، مجھے اس کا خیال بھی نہیں رہا، آج جو ادھر سے گزرا تو یاد آیا، زمین کھودی تو صندوق جھونکا تو وہی تھا، اب یہ میری زندگی تک یوں ہی بند رہے گا، میرے مرنے کے بعد اسے کھولنا اور تم میں سے جو میری زیادہ خدمت کرے گا اور بڑھاپے میں آرام دے گا، اس دولت کا
ज्यादा हिस्सा उसको ही मिलेगा। ये सुनकर पांचों बेटे आपस में लड़ने लगे कि अब्बा जान को मैं अपने पास रखूंगा। अब बूढ़ा जिस बेटे के पास भी जाता उसकी खूब आवभगत होती, सब उसके खाने कपड़े और आराम का ख्याल रखते। इसी तरह बूढ़े की जिंदगी मजे में गुजरने लगी। बहुत दिनों तक आराम से जिंदगी गुजारने के बाद बूढ़ा मर गया। पांचों बेटों ने मिलकर बड़ी शान से इसको दफन किया, शानदार फातिहा कराई, गरीबों को खैरात दी। फिर सारे कामों से फारिग होने के बाद संदूक खोलने लगे, मगर संदूक खोलने से पहले ही पांचों भाइयों में बहस होने लगी। हर एक कहता मैंने अब्बा की ज्यादा खिदमत की है, इसलिए बड़ा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। आखिर में ये तय पाया कि सब में बराबर तकसीम कर लेंगे। संदूक खोला गया तो इसमें से बड़ी खूबसूरत रेशमी थैली निकली जिसका मुंह बंद था। इसमें चन चन की आवाज आ रही थी। बड़ी बेसब्री से थैली खोली और फर्श पर खाली कर दी, मगर क्या देखते हैं कि इसमें से कांच के छोटे छोटे टुकड़े गिरकर फर्श पर फैल रहे हैं। इस पर पांचों बेटों को बहुत गुस्सा आया और वो आपस में ही लड़ने लगे। गांव के दूसरे लोग ये देखकर खूब हंसे और इन नाफरमान औलाद से कहा, देख ली अपने बूढ़े बाप की अकल, इसे स्कूल भेज रहे थे ना तुम सब, मगर इसने स्कूल गए बगैर कैसा मजेदार सबक सिखाया।